پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا ایک ہی خواب ہے، اپنا گھر۔ جی بالکل۔ مگر آج کل کے دور میں مہنگائی ہے، وسائل محدود ہیں، تو یہ خواب اکثر حقیقت سے بہت دور لگتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے تو سستی اور اچھی رہائش تک پہنچنا واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو اسی مشکل کو کچھ کم کرنے کے لیے یا اس کا حل نکالنے کے لیے حکومت پاکستان کی ایک اسکیم ہے، میرا گھر میرا آشیانہ۔ جی، آج ہم اسی اسکیم پہ بات کریں گے، خاص طور پہ جو میزان بینک اس کے تحت دے رہا ہے، ایزی ہوم میرا گھر میرا آشیانہ۔ اچھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں سبسڈی پر مبنی ہاؤسنگ فائنانس کا منصوبہ ہے، اور شاید یہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانے کا راستہ کھول سکے۔ امید تو یہی ہے۔ ہماری آج کی جو بات چیت ہے وہ کچھ مختلف ذرائع پر مبنی ہے، جیسے میزان بینک کی ویب سائٹ ہے، اسٹیٹ بینک کے کچھ سرکولرز ہیں، جی ہاں، اور ایک آرٹیکل بھی تھا، پروفٹ پاکستان ٹوڈے تھا۔ تو ان سب کو ملا کر ہم کوشش کریں گے کہ اس اسکیم کی ایک پوری تصویر سامنے آئے۔ بالکل، یہ ضروری ہے کہ ساری معلومات کو ایک جگہ دکھا جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ ہے کیا، کیسے کام کرتی ہے، کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پیسے کا کیا حساب کتاب ہے، اور کیا شرائط وغیرہ ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیم کیا چیز ہے۔ جی ضرور، اور شروع میں ہی یہ بتانا اہم ہے کہ یہ اسکیم، جیسا آپ نے کہا، حکومتی سبسڈی تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ اسلامی بینکاری کے اصولوں پر بھی ہے۔ اچھا؟ جی، تو یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقوں کو حکومتی مدد سے جوڑتی ہے۔ یہ چیز اسے عام ہاؤسنگ فائنانس سے تھوڑا مختلف بناتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش بھی۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسکیم بالکل آسان لفظوں میں ہے کیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ حکومت کی منظور شدہ اسکیم ہے۔ اسٹیٹ بینک اس کی نگرانی کر رہا ہے، صحیح۔ اور میزان بینک جیسے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو کم یا درمیانی آمدنی والے لوگ ہیں انہیں گھر بنانے کے لیے سستی مالی مدد مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے دو مین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو مارک اپ پر سبسڈی، یعنی جو بینک کا منافع ہے اس پر حکومت چھوٹ دے رہی ہے، اور دوسرا حکومت بینکوں کے ساتھ رسک بھی شیئر کر رہی ہے تاکہ وہ تھوڑا اطمینان سے قرض دے سکیں۔ اچھا۔ اور جیسا ہم نے کہا، میزان بینک یہ سب شریعہ اصولوں کے مطابق کر رہا ہے۔ شریعہ کے مطابق یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے ڈیمنشنگ مشارکہ کا ذکر کیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عام قرض سے کیسے الگ ہے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ فرق ہے۔ اسلامی بینکنگ میں قرض کا تصور تھوڑا مختلف ہے۔ ڈیمنشنگ مشارکہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کی شراکت داری ہے۔ شراکت داری، پارٹنرشپ؟ بالکل، مشارکہ یعنی شراکت، اور ڈیمنشنگ مطلب جو آہستہ آہستہ ٹم ہوتی جائے۔ اچھا۔ تو اس ماڈل میں بینک اور گاہک دونوں مل کر گھر کے مالک بنتے ہیں، مشترکہ مالک۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر سمجھیں، گھر 100 روپے کا ہے، گاہک 10 روپے دیتا ہے تو بینک 90 روپے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب گھر کی ملکیت 90% بینک کی، 10% گاہک کی۔ اچھا، تو یہ صرف قرض نہیں ہوا، یہ تو ملکیت میں حصہ دانی ہو گئی۔ پھر آگے کیا؟ پھر گاہک ہر مہینے 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ بینک کے حصے کا، یعنی 90% حصے کا کرایہ دیتا ہے۔ کرایہ؟ جی، استعمال کرنے کا کرایہ۔ اسے اسلامی بینکنگ میں اجرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کام؟ دوسرا، وہ اسی قسط کے ساتھ کچھ اور پیسے دیتا ہے، جس سے وہ آہستہ آہستہ بینک والا حصہ خریدتا جاتا ہے۔ اچھا، تو جیسے جیسے وہ خریدتا ہے بینک کی ملکیت کم ہوتی جاتی ہے؟ بالکل، بینک کی ملکیت ڈیمینش یعنی کم ہوتی جاتی ہے، اور گاہک کی بڑھتی جاتی ہے۔ آخر میں گاہک پورے گھر کا مالک بن جاتا ہے اور بینک کی شراکت ختم۔ واہ، یہ تو واقعی عام قرض سے کافی مختلف ہے، جہاں بس سود ہی دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تو آپ اصل میں بینک کا حصہ خرید رہے ہیں اور اس کے حصے کا کرایہ دے رہے ہیں۔ یہ تو ایسٹ بیسڈ فائنانسنگ لگ رہی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہی تو اسلامی مالیات کا اصول ہے کہ لین دین کسی حقیقی اثاثے، کسی ایسٹ پر مبنی ہو۔ یہ چیز اسے سود والے لین دین سے الگ کرتی ہے، اور اسی لیے یہ ماڈل شریعہ کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس اسکیم سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ مطلب اہلیت کیا ہے؟ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ جی، جیسا کہ مقصد ہے کہ جو پہلی بار گھر بنا رہے ہیں ان کی مدد ہو، تو شرائط بھی ویسی ہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ درخواست دینے والا پاکستانی شہری ہو۔ ٹھیک ہے۔
اور ظاہر ہے اس کے پاس ایک ویلڈ شناختی کارڈ CNIC ہونا چاہیے۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا سب سے اہم شرط، پہلی بار گھر خریدنے والا، اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک؟ یہ بہت کلیدی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپلائی کر رہا ہے اس کے نام پر یا اس کے گھر والوں یعنی میاں یا بیوی اور جو بچے ان پر منحصر ہیں ان کے نام پر پاکستان میں پہلے سے کوئی مکان یا فلیٹ رجسٹرڈ نہ ہو۔ اچھا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ واضح کیا ہے تاکہ یہ پکا ہو کہ اسکیم کا فائدہ انہی کو ملے جن کے پاس سچ میں اپنی چھت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے سے گھر والے ہیں اور دوسرا یا تیسرا گھر لینا چاہ رہے ہیں۔ مقصد بنیادی ضرورت پوری کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، تاکہ سبسڈی صحیح جگہ لگے۔ اچھا، اب مان لیں کوئی اہل ہے تو کیا وہ کسی بھی قسم کی پراپرٹی خرید سکتا ہے اس اسکیم میں، یا بنا سکتا ہے، یا اس پر بھی کوئی لمٹ ہے؟ نہیں، لمٹس ہیں، حدود رکھی گئی ہیں تاکہ یہ اسکیم سستی رہائش یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ کے دائرے میں ہی رہے۔ کیا حدود ہیں؟ اگر کوئی مکان خریدنا یا بنانا چاہتا ہے تو اس کا سائز 5 مرلہ یعنی تقریباً 125 مربع گز، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 5 مرلہ، ٹھیک ہے۔ اور فلیٹ کے لیے؟ اور اگر کوئی اپارٹمنٹ یا فلیٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کا جو کورڈ ایریا ہے، کل رقبہ، وہ 1360 مربع فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، تو مطلب چھوٹے یا درمیانے سائز کے گھروں کے لیے ہے؟ جی بالکل، یہ لمٹس اسی لیے ہیں کہ پیسہ بڑے مہنگے گھروں میں نہ لگے اور سبسڈی کا فائدہ واقعی ان کو ملے جنہیں سستی رہائش چاہیے۔ ٹھیک ہے، اہلیت سمجھ آ گئی ہے، پراپرٹی کی قسم بھی، لیکن ظاہر ہے سب سے بڑا سوال تو پیسے کا ہوتا ہے۔ یہ اسکیم مالی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ کیا حساب کتاب ہے؟ میں نے سنا تھا کہ اس میں قرض کی رقم کے حساب سے الگ الگ درجے یا ٹیئرز ہیں۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اس اسکیم کو صاف صاف 2 ٹیئرز میں بانٹا ہے تاکہ مختلف ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے ٹیئر 1 یعنی T1، یہ ان کے لیے ہے جنہیں تھوڑی کم رقم چاہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 2 ملین روپے یعنی 20 لاکھ روپے تک کی فائنانسنگ مل سکتی ہے۔ 20 لاکھ تک؟ اور دوسرا ہے ٹیئر 2 یعنی T2، یہ تھوڑی بڑی رقم کے لیے ہے۔ اس میں 2 ملین سے زیادہ اور 3.5 ملین روپے یعنی 35 لاکھ روپے تک کی فائنانسنگ لی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو T1 20 لاکھ تک اور T2 20 سے 35 لاکھ تک، اور ان کے لیے جو قیمت ہے یعنی مارک اپ جو دینا ہوگا وہ بھی الگ الگ ہوگا؟ جی ہاں، اور یہیں پر سبسڈی کا اصل کمال نظر آتا ہے۔ حکومت جو مدد دے رہی ہے نا، اس کی وجہ سے شروع کے سالوں میں مارک اپ ریٹ مارکیٹ سے کافی کم ہے۔ کتنا کم؟ ٹیئر 1 کے لیے پہلے 10 سال تک صارف کو صرف 5% سالانہ کے فکسڈ ریٹ پر مارک اپ دینا ہے۔ صرف 5%؟ فکسڈ 10 سال تک؟ جی، 10 سال تک فکسڈ۔ اور ٹیئر 2 کے لیے پہلے 10 سال تک یہ فکسڈ ریٹ 8% سالانہ ہے۔ 5 اور 8%، 10 سال کے لیے فکسڈ، یہ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پر آج کل تو شرح سود اتنی زیادہ ہے۔ بالکل، یہ جو 10 سال کی سبسڈی والی مدت ہے نا، یہی اس اسکیم کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس دوران حکومت بینک کو مارک اپ کا کچھ حصہ دیتی ہے تاکہ صارف پر بوجھ کم رہے۔ صحیح۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے جو شاید مارکیٹ ریٹ پر فائنانسنگ افورڈ ہی نہ کر پائے۔ لیکن 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ریٹ یہی رہے گا؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 10 سال جب پورے ہو جائیں گے تو سبسڈی ختم ہو جائے گی۔ اچھا۔ اور پھر مارک اپ ریٹ ویریبل یعنی متغیر ہو جائے گا، وہ پھر مارکیٹ ریٹ سے جڑ جائے گا۔ مارکیٹ ریٹ سے مطلب اس وقت جو بینک کا بینچ مارک ریٹ ہوگا، جیسے میزان بینک کے کیس میں 1 سالہ کائبور ہے۔ کائبور؟ جی، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، یہ وہ ریٹ ہے جس پر بینک آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ تو اس کائبور میں بینک اپنا ایک طے شدہ منافع یعنی سپریڈ جو کہ 3% ہے وہ جمع کرے گا، اور یہ کائبور تو معیشت اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ 10 سال بعد ماہانہ قسط کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کائبور کہاں ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یقیناً، یہ لمبی مدت کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ شروع کے 10 سال کی رعایت بہت زبردست ہے، لیکن باقی مدت کے لیے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ رہے گا۔ یوں سمجھیں کہ یہ سبسڈی ایک طرح کا سٹارٹر پیک ہے
जो लोगों को घर की मिल्कियत की सीढ़ी पर पहला कदम रखने में मदद देता है। ठीक है, अब ये बताएं कि ये पैसे वापस कितने अरसे में करने हैं? मतलब फाइनेंसिंग की मुद्दत कितनी है और क्या शुरू में अपनी जेब से भी कुछ लगाना पड़ता है? देखें, वापसी की जो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है वो 20 साल तक रखी गई है। 20 साल? जी, ये काफी लंबा अरसा है। इससे माहाना किस्त को कम रखने में मदद मिलती है। और अपना हिस्सा, डाउन पेमेंट? हाँ, सारिफ को कम से कम 10% रकम खुद देनी होगी, इक्विटी या डाउन पेमेंट के तौर पर। मतलब बैंक ज्यादा से ज्यादा 90% तक फाइनेंस कर सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। 10% डाउन पेमेंट भी शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन 90% फाइनेंसिंग मिल जाना, ये यकीनन बहुत बड़ी मदद है। जी, और इसी से जुड़ी एक और बहुत अहम बात है समझने वाली, वो है हुकूमत की तरफ से रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग वो क्या है? स्टेट बैंक के सर्कुलर में ये है कि हुकूमत इस स्कीम के तहत जो कर्जे दिए जाएंगे ना, उन पर अगर बैंक को कोई नुकसान होता है तो उसका कुछ हिस्सा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अच्छा, कितना हिस्सा? खास तौर पे फर्स्ट लॉस की बुनियाद पर, यानी जो पहला नुकसान होगा वो पोर्टफोलियो की जो बाकी रकम है उसके 10% तक का रिस्क हुकूमत लेगी। फर्स्ट लॉस पे 10% रिस्क, उसका मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में? मतलब ये कि अगर इस स्कीम में दिए गए सारे कर्जों में से कुछ वापस नहीं आते, डिफॉल्ट हो जाते हैं और बैंक को नुकसान होता है, तो उस नुकसान का जो पहला 10% हिस्सा है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ओह! ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये असल में बैंकों को हौसला देने की एक तरकीब है। इससे बैंकों को ये डर कम लगता है कि इस तबके को कर्ज देने में ज्यादा रिस्क है, सही सही। तो वो ज्यादा एतमाद से कर्ज दे पाते हैं। ये इस स्कीम की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये वाकई जबरदस्त कदम है। इससे तो बैंकों का एतमाद बढ़ेगा और वो ज्यादा लोगों को ये सहूलत दे सकेंगे। अच्छा, अब कुछ और फायदों और शराइत की बात करते हैं। मुझे ज़राए से पता चला कि कुछ चीजें हैं जो कर्ज लेने वाले के लिए खासी अच्छी हैं। जी हाँ, 2 बातें खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। पहली तो ये कि इस स्कीम में फाइल प्रोसेसिंग की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं? जी नहीं। आमतौर पर बैंक हाउसिंग फाइनेंस पर या दूसरे कर्जों पर प्रोसेसिंग फीस लेते हैं ना, जो शुरू में ये खर्चा होता है, इस स्कीम में वो बच जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात? दूसरी सहूलत यह है कि अगर कोई अपना कर्ज वक्त से पहले वापस करना चाहे, यानी प्री पेमेंट करना चाहे, हाँ? तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं। अच्छा, अक्सर तो होती है पेनल्टी। जी, बहुत सी जगह होती है। अगर आप जल्दी कर्ज खत्म करें तो बैंक फीस या जुर्माना लेता है, यहाँ ये नहीं है। तो अगर किसी के पास मुस्तकबिल में पैसे आ जाएं और वो अपना बोझ जल्दी उतारना चाहे तो वो कर सकता है। ये लचक, ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी अहम है। ये दोनों बातें, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं और कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं, वाकई इसे काफी सारिफ दोस्त बनाती हैं। लेकिन जाहिर है कुछ शराइत भी तो होंगी जिनका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, जहां सहूलतें हैं वहां जिम्मेदारियां भी हैं। सबसे अहम शर्त तो ये है कि जो भी घर या फ्लैट इस स्कीम से खरीदा या बनाया जाएगा वो बैंक के पास रहन रहेगा, मॉर्गेज रहेगा। कब तक? जब तक कि सारी फाइनेंसिंग की रकम वापस अदा नहीं हो जाती। ये बैंक के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है ताकि उसका पैसा महफूज रहे। ये तो खैर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तकरीबन हर हाउसिंग फाइनेंस में होता है। और अगर कोई वक्त पर किस्त ना दे पाए तो? ये एक संजीदा मामला है। किस्तों की वक्त पर अदायगी बहुत जरूरी है। अगर कोई मुसलसल देर करता है तो उसकी एक मनफी रिपोर्ट स्टेट बैंक के ECIB में जा सकती है। ECIB ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। एक मरकजी डेटाबेस है जहां सब बैंक लोगों की कर्ज की हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा। तो अगर मनफी रिपोर्ट चली गई तो उसका रिकॉर्ड 2 साल तक सिस्टम में नजर आ सकता है और इससे मुस्तकबिल में कोई भी कर्ज या क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी से किस्तें वक्त पर अदा की जाएं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। बरवक्त अदायगी सिर्फ इस फाइनेंसिंग के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की माली साख के लिए भी जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात खास तौर पर मीज़ान बैंक की इस पेशकश पर करते हैं। क्या उनकी इस स्कीम में कोई खास बात है? देखिए, मीज़ान बैंक ने असल में तो अपनी जो पहले से चल रही थी इजी होम फाइनेंस प्रोडक्ट, जी,
اسی کو حکومت کی میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ مطلب اپنی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ کو حکومتی سبسڈی اور باقی شرائط کے ساتھ ملا کے پیش کیا ہے۔ اچھا۔ ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ان کی پروڈکٹ مکمل طور پر شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے، جو ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو اسلامی بینکنگ کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور کیا یہ سہولت پورے ملک میں ہے؟ میزان بینک کا ارادہ تو یہی ہے کہ یہ سہولت ان کی جو پورے ملک میں برانچیں ہیں ان کے ذریعے دی جائے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں قصبوں میں رہنے والے لوگ بھی اگر اہل ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف نیا گھر خرید سکتے؟ نہیں، مختلف ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ چاہے آپ بنا بنایا نیا گھر خریدیں یا اپنے پلاٹ پر مکان بنائیں یا پھر کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ خریدیں، بس شرط وہی ہے کہ وہ سائز اور مالیت کی جو لمٹس ہیں ان کے اندر ہو۔ یہ تو کافی جامع لگ رہا ہے۔ ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو موٹے موٹے نکات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں چند خاص باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی، شریعہ کمپلائنس، یہ اسلامی اصولوں پر ہے۔ جی۔ دوسری، سبسڈی، پہلے 10 سال مارک اپ بہت کم ہے، 5 یا 8%۔ ٹھیک۔ تیسری، اہلیت، یہ خاص طور پر ان پاکستانیوں کے لیے ہیں جو پہلی بار گھر لے رہے ہیں۔ صحیح۔ چوتھی، حدود، پراپرٹی کے سائز اور فائنینسنگ کی رقم پر لمٹس ہیں، 5 مرلہ یا 1360 اسکوائر فیٹ اور 3.5 ملین تک۔ پانچویں، رسک شیئرنگ، حکومت بینکوں کا رسک کم کر رہی ہے۔ جی۔ چھٹی، صارف دوست شرائط، کوئی پروسیسنگ فیس نہیں، کوئی پری پیمنٹ جرمانہ نہیں۔ اور ساتویں جو کہ بہت اہم ہے، طویل مدتی پہلو، 10 سال بعد مارک اپ ویریبل ہو جائے گا مارکیٹ کے حساب سے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک کوشش لگتی ہے سستی رہائش کو حقیقت بنانے کی، جس میں حکومت، اسٹیٹ بینک، مالیاتی ادارے سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور میزان بینک اسے اسلامی بینکنگ کی فریم ورک میں لا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ اسکیم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے جو کم یا درمیانی آمدنی والے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، لیکن یا تو وہ عام بینکنگ کی اونچی شرح سود برداشت نہیں کر سکتے یا پھر اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے سود والے لین دین سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو شریعہ کمپلائنٹ آپشن اور سبسڈی کا ملاپ ہے نا، یہ ان کی اس دوہری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ صرف ایک مالی پروڈکٹ نہیں، یہ ایک سماجی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم زاویہ ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، یا شاید ایک سوال جس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ لمبے عرصے میں یہ اسکیم کتنی کامیاب ہوتی ہے، خاص طور سے جب 10 سال کی سبسڈی ختم ہوگی اور مارک اپ مارکیٹ ریٹ پر چلا جائے گا۔ تو کیا واقعی کم آمدنی والے لوگ گھر کی ملکیت کو برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا وہ بڑھی ہوئی قسطیں دے سکیں گے؟ یہ بہت اہم اور بالکل جائز سوال ہے۔ اس کا جواب تو مستقبل کے معاشی حالات، شرح سود کیا ہوگی، لوگوں کی آمدنی بڑھے گی یا نہیں، ان سب چیزوں پر منحصر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے کہ اس اسکیم کی پہنچ کیسی ہے۔ مطلب کیا یہ واقعی ملک کے دور دراز علاقوں تک پہنچ رہی ہے، ان لوگوں تک جن کے لیے یہ بنی ہے؟ اس کے فائدے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس میں شفافیت رکھنے کے لیے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ یقیناً۔ اور جو لوگ اس اسکیم میں دلچسپی رکھتے ہوں اور مزید جاننا چاہیں، ان کے لیے ظاہر ہے درخواست کیسے دینی ہے، کون سے کاغذات چاہیے، ان کے شہر میں کون سی برانچ یہ سہولت دے رہی ہے، یہ ساری تفصیلات میزان بینک کی ویب سائٹ یا ان کی برانچوں سے مل سکتی ہیں۔